محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ماشاءاللہ تسی 2 دن تو ملک دے نامور علماء کرام اور خطبہ اعظام دے بڑے ہی پیارے خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڈے انتہائی معزز و محترم اور قائدین پسروری برادران اور اتھوں دی جماعت، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں یقیناً تواڈے واسطے دعا گو ہاں کہ تسی کل بھی اور آج بھی ماشاءاللہ کتاب و سنت دی تعلیم حاصل کرنے واسطے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک تواڈا ایک ایک منٹ سیکنڈ رحمت اور برکت والا بنائے اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیلی بات کراں، میں بھی انشاءاللہ اپنے تو پہلے جس طرح مولانا محمد عثمان شاکر صاحب اور اسی طرح بلبل قرآن مولانا حافظ محمد یوسف راشد صاحب نے مختصر بیان کیتا ہے، میں بھی حصہ ہی پڑھنا چاہنا۔ اور اصل مقصد خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات ہوندی ہے جو تھوڑی ہوئے لیکن دلیل نال ہوئے۔ انشاءاللہ میری پوری تقریر اندر کوئی ضعیف، کوئی موضوع، کوئی من گڑت بات نہیں ہوئی۔ 2 3 4 جتنی بھی احادیث سناواں گا بالکل صحیح ہون گیاں، تسی تڑلے لال انہوں نے اگے بیان کر سکتے ہو اللہ دے فضل و کرم لال۔ اور ساڈا یہ مسلک اور ساڈا یہ ممبر اور ساڈا یہ جناب جو اسٹیج ہے اس بات دا امین ہے کہ حق اور سچ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ من گڑت باتاں، کہانیاں، قصے یہ ساڈا مسلک نہیں، ساڈا منہج نہیں۔ ساڈے کول الحمدللہ خالص قرآن اور حدیث موجود ہے، سانوں کسے قسم دے کہانیاں اور قصیاں دی ضرورت ہے؟ بولو یار سارے، ضرورت ہی نہیں۔ جہاں کول قرآن حدیث ہوئے انہوں اور کیڑی شے دی لوڑ؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے ایمان والو اسلام اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ہن میں بھی اور تسی بھی غور کرنا ہے اسی کتنا الحمدللہ دین اسلام سن رہے ہیں۔ اے عمل والی بات، کچھ چیزاں ہوندیاں نے کہ او دے اندر عظمت بیان ہوندی ہے، فلاں چیز دی عظمت، جس طرح مولانا یوسف راشد صاحب مکے دی عظمت، مدینے دی عظمت، ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اتھے جائیے، شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ضروری۔ اور کوئی چیزاں نے کہ اے تسی کرنا ہے، اے نہیں کرنا۔ تو اسلام اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے مومناں نو، اسی ایماندار ہاں، کلمہ پڑھے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر وبالقدر خیرہ و شرہ، اللہ تے بھی ایمان، فرشتیاں تے ایمان، رسولاں تے ایمان، کتاباں تے ایمان، آخرت دے دن تے ایمان اور تقدیر تے ایمان۔ او دی جو اچھائی ہے برائی ہے وہ اللہ دی طرفوں ہے، کوئی نفع ہے نقصان ہے، یہ ہر بندے دا ایمان ہونا ضروری ہے۔ جڑا بندہ مومن ہے انہوں حکم ہو رہا ہے کہ اسلام اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام اندر پورے داخل کیویں ہونا ہے؟ کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلے اپنا عقیدہ توحید بنانا ہے کہ میرا داتا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، ڈبیاں تارنے والا بھی اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے تے اپنے بچیاں دی اصلاح بھی
یہ نہ ہے کہ اپنے بچیاں نو اسی مساجد در لے کے آئیے جمعے تے ٹائم نہ آن تو انہوں نے اپنے عقیدے دا ہی پتہ نہ ہوئے کہ ساڈا رب کتے ہے. سارے دسو ذرا اللہ کتے ہے؟ اللہ کتے ہے؟ عرش تے بولو کتے ہے؟ کئی اندر ہر جگہ تے وہ اللہ دا علم ہے قدرت ہے لیکن ساڈا عقیدہ ہے اللہ عرش تے مستوی ہے. آئیے اس عقیدے تے میں آیت کریمہ پڑھا. آواز آن دیئے اللہ فرما دینے الرحمن علی العرش استوى. میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دے کول آپ دا ایک ساتھی ہے او دے کول ایک چھوٹی جی بچی ہے او لونڈی ہے. آپ فرما دینے اے دس بچی اللہ کتھے وے او کہندی ہے فی السماء اسمانہ تے وے. آپ فرماندے نے من انا میں کونا او کہندی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے میرے صحابی آتے کہا فإنہا مؤمنہ انہوں آزاد کر دے ایتے مومنہ والا عقیدہ رکھ دیئے. پتہ چلے مومنہ دا عقیدہ اللہ عرش تے مستوی اسمانہ دی اوپر ہے تے جڑی آیت کریمہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اسی انسان دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہیں. اے دا کی معنی ہے اے اللہ دی قدرت ہے اللہ دا علم ہے. اللہ جان دینے بندے دے دل اندر کیے انسان دا وسوسہ کیے. میرا مالک سب کچھ جان دے ہجے دل اندر خیال بعد چاند ہے. عرشاں والے نو پہلے پتا ہے میرے بندے دے دل چ خیال کی آئے گا. اے عقیدہ درست کرنا ہے اور سورۃ الفاتحہ دی پہلی آیت کریمہ کی دس رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اللہ دیاں جو سارے جہانہ دا پروردگار ہے. بولو جو سارے جہانہ دا جڑا سارے نو کھلا رہے انہوں اندھنے داتا جڑا دیوے. داتا دا منع عطا کرنے والا دین والا تو کون ہے؟ ساری دنیا نو عطا کرنے والا کون ہے؟ میں کہا صرف لوکاں نو داتا دا معنی دس دیو نا جنہوں پوچھو عطا کرنے والا کون ہے کہے گا اللہ. تے ویسے اور بھی کئی ایسی بڑھال ہے جہالت ہے نا سنو معنی دے نہیں پتا. اللہ فرمان دینے الحمدللہ رب العالمین. اور اکیلا ہے اے بھی تسی سارے پڑھ دے ہو قل هو اللہ احد. اور کتے آواز ہوندی ہے ان الہکم لا واحد. اور کتے آواز ہوندی ان ربکم لا واحد. تہاڈا رب ایک ہے تہاڈا الہ ایک ہے. ہن حق بندا ہے بندیاں دا اپنے رب دی عبادت کرن اللہ نال کسے نو شریک نہ بنان. تے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرما دینے جڑا اللہ دی عبادت کرے رب نال کسے نو شریک نہ کرے اللہ اس بندے نو اپنی جنت عطا فرما دینگے. تے دوسری بات سنیا جتے اللہ اپنے والدین دا بھی حق ادا کرنا ہے. اللہ فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے کائنات دے لوگو تواڈے رب نے فیصلہ فرمایا ہے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی. اللہ تو علاوہ کسے اگے دعا نہیں کرنی. الدعاء هو العبادت. دعا عبادت ہے منگنا عبادت ہے سوال کرنا عبادت ہے. اپنے رب کو لو منگنا ہے کیونکہ اللہ فرماندے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کائنات دے لوگو تسی سارے اللہ دے در دے سوالی ہو رب کو لو منگنا او بغیر اسباب دے بھی عطا کر دیندہ ہے. نہ شادی ہوئی
نہ نکاح ہویا سیدہ مریم علیہ السلام نو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیتا ہے وہ ایسیاں قدرتاں دا مالک ہے اپنے مالک کو منگیا کرے او دی عبادت ہے تے جنی زیادہ عبادت کرو گے نہ زیادہ راضی ہوئے گا تے اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال چنگا سلوک کریا کرو اج اولاداں ماپیاں نو ذلیل کر دیاں نے تنگ کر دیاں نے میرے ویر جیڑا اپنے والدین نو تنگ کردا ہے کدی سکھ نہیں پاندا او دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا قبر اندر بھی ذلیل ہوئے گا حشر اندر بھی ذلیل ہوئے گا آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے تیرے والدین دے قدمہ تھلے ماں دے قدمہ تھلے جنت کی مانا ہے ماں دی خدمت کریا کر اللہ جنت عطا کرنگے باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے باپ دی خدمت کریا کر اللہ درمیانی دروازے تو جنت عطا فرمان گے اپنے والدین دے حقوق ادا کریا کر والدین دی عزت کریا کر والدین دے جوتے اٹھایا کر والدین دا جسم دبایا کر انہاں کلو دعاواں لیا کر اے دعا کر دین عرشاں والا مشکلاں ٹال دیندہ ہے والدین دعا کر دین عرشاں والا مشکلات حل فرما دیندہ ہے اے دعا کر دین رب ذوالجلال بہاراں لگا دیندہ ہے حضرات میرے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ دی خدمت کر دینے آپ فرما دینے اے عمر ابن خطاب جتے اویس مل جائے رحمت اللہ علیہ او دے کلو اپنے حق چے دعا کراویں وہ اپنی ماں دی خدمت کر دے اللہ نے انہوں مستجاب الدعوات بنا چھڑے ہے اللہ دیاں دعاواں بڑیاں قبول کر دائے وہ 3 بندے غار وچ پھس گئے حدیث تسی سنی ہے ایک کہندہ یا اللہ میرے بڑھے والدین سن میں انہوں نے آ کے پہلوں دودھ پلانا سا بکریاں چار کے شام نو واپس آندہ ایک دنوں ستے نے بچے بھی جاگ دے بیوی جاگ دیئے میں آکھیا نہیں انہاں دی عزت ہے کہ پہلوں والدین نو دودھ پلاواں سبحان اللہ اینا ادب کیتا احترام کیتا قدر کیتی ہے حضرات گل سننا تیال دے نال ایک ہوئی گل سناواں گا گلہ 3 نے حدیث اندر پر وقت کوئی نہیں میرے موضوع دے متعلق جڑی بات ہے اللہ تو جاننا ہے بیوی بھی بلک دیئے پئی بچے پیرانو چمبڑ کے رون دینے پہ ابو جی سارا دن ہو گیا ہے اڈیکنے دودھ پیواں گے بکریاں واپس آن گیاں اور والدین ستے نے پیالہ چکیا دودھ سرانے کھڑا ہو گیا ہے جگایا بھی نہیں تے والدین تو پہلوں بیوی بچیانو پلایا بھی نہیں حالانکہ جائز سی اگر پلا دیندہ والدین دی رکھ دیندہ گناہ کوئی نہیں سی پر انہیں کمال ادب کیتا ہے کمال احترام کیتا ہے اللہ پھس گیا ہن بڑی وڈی چٹان منہ تے آ گئی ہے نکل نہیں سکتے اے دعا کیتی ہے عرشہ والے نے اس نیکی نو قبول کر کے اس چٹان نو پچھے سٹ دیتا ہے انہاں نو دکھ تو نجات عطا فرما دیتی ہے آج میرے بھائیو اسی والدین تو چوری فروٹ چوری چیزاں لے آکے بیوی بچیاں نو کھلائیے تے اپنے تو سنو غور کرنا چاہیے ہاں بیوی بچیاں دے حقوق بھی ادا کرو لیکن والدین دے حقوق انہاں تو بہت اگے نے انہاں دی عزت کرو کل تو آڈی اولاد تو آڈی عزت کرے گی اے سعودی عرب اندر میں ایک واقعہ ویڈیو دیکھی دادا جا رہے ہیں او دا پتر تے اگے او دا پھر اگو پتر جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جدو دادے نے جتی لائی نا او دے بیٹے نے چک لائی کہ میں اپنے ابو دی جتی اٹھا کے اتھے رکھ دیا تو جدو انہیں لائی تے او دے چھوٹے جے بیٹے نے چک لی اپنے باپ دی جدو انہیں اپنے باپ نو دیکھیا کہ میرا باپ اپنے باپ دی عزت کر رہا ہے جوتا اٹھا کے رکھ رہا ہے تے بچے نو آکھنا نہیں پیا آپ ہی تربیت ہو گئی آج ساڈا مسئلہ یہ ہے اسی کہنے ہیں کر دے نہیں اگر کر دئیے نا تو انشاءاللہ ساڑھے بچیاں دی تربیت ہو جائے جو اسی انہوں نے آنے انج کرو آپ کر کے دکھائیے تے بھائیو والدین دے بھی ذمہ ہے کہ اولاد دے حق پورے کرے صحیح ابن خزیمہ دی روایت میں ضرور سنانی ہے آپ نو ایک خوابی معراج ہویا ہے فرشتے آئے دکھایا گیا آپ فرماندے نے میں کچھ عورتاں ویکھیاں تیان نہ سننا میریاں اسلامی روحانی ماؤ پینو اے اج جرم عام ہو رہے ہیں بچیاں دے حق مارے جا رہے نے آپ فرماندے نے
کچھ عورتاں میں ویکھیاں انہاں دیاں چھاتیاں تے سپ بیٹھے نے صحیح روایت ابن خزیمہ اندر بھی ہے ابن حبان اندر بھی ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیتا ہے اور میرے دوستہ دھیان نال گل سننا امام حاکم نے بھی صحیح مسلم دی شرط تے صحیح لکھیا ہے روایت کی ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے مینوں دکھایا گیا عورتاں دیاں چھاتیاں تے سپ بیٹھے نوچ رہے نے ڈنگ مار رہے نے میں پوچھیا جبریل امین اے کیڑیاں بدبخت عورتاں نے مینوں دسیا گیا محبوب جی اے او عورتاں نے جڑیاں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں سن پلاندیاں اے جان بوجھ کے حق ماریا انہوں فیڈر لا دیتا انہوں جناب دوسرا دودھ لا دیتا ہاں مجبوری ہوئے تے جائز ہے جان بوجھ کے ماں اپنے بچے نو دودھ نہیں چھڑا سکتی 2 سال تک اللہ نے او دے واسطے حق رکھے ہے اگر دودھ چھاتی اندر آ رہا ہے تے ماں اپنے بچے نو پلائے کیونکہ اس دودھ دا نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں حضرات دسنا کی چاہنا جے حق ماں نے مارے ہے اپنی اولاد دا رب نے سزا دیتی ہے اور اسی طرح آپ دے کول ایک صحابی آیا ہے تے بیوی نے کلیا کیوں کلیا ہے ایک غلام اپنے بیٹے نو دے دیتا ہے آپ علیہ السلام کو کے کہن لگا آقا جی میں اپنا ایک غلام فلاں بیٹے نو دیتا ہے گواہ بن جاؤ آپ فرماندے نے کہ ایک کوئی اولاد ہی کہ ہور بھی ہے کہندا آقا جی اولاد تے ہور بھی ہے آپ فرماندے نے انہاں نو بھی غلام دیتا ہی کہ نہیں محبوب جی انہاں نو تے نہیں دیتا پھر آپ علیہ السلام کی فرماندے نے بزرگوں سنو حق کی نے اولاد دے بھی حق پورے کرنے ضروری نے اللہ اکبر آپ فرماندے نے اے ظلم میں ظلم تے گواہ نہیں بندا یا سارے آنو دے جنی اولاد ہے تے یا ایدے کڑوں بھی واپس لے لے انج نہ کریا کرو اپنی زندگی اندر اپنے بیٹیاں دے نام وراثت لا دین دے ہو بہنا دا حق پائیاں نو دے دین دے ہو تسی تے مر جانا ہے قبر چ بڑی پوچھ سخت ہونی ہے کہ بابا جی ظلم کیوں کر کے آیا ہے جیڑا حق رب نے رکھے ہے تینوں کنے اجازت دیتی ہے تو انہوں حق نو چینج کر سکے جو رب نے حق رکھے ہے وہ لازمی دینا ہے نہ حق ماریا کر بیٹیاں دے اگر کوئی باپ نجائز فیصلہ کر بھی گیا ہے میں پراواں کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرانگا اپنی پینا نو حق دے دیو اے اونا دا حق ہے اونا دا حق اونا نو ملنا چاہیے کیونکہ آواز آن دی ہے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلم کافا اے ایمان والے اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ حج ہوئے نمازہ ہون تے جے وراثت دی تقسیم صحیح نہیں تے بندہ اسلام وچ پورا پورا داخل ہویا انہیں مرضی اپنے کی تھی کوئی چیز جان کے چھڑ دی تھی اور لوگوں گل مقامہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے 2 عورتوں دے جنازے گزرے اللہ اکبر کبیرہ ایک عورت دے بارے دسیا گیا یہ نمازاں بڑیاں پڑھ دی روزے بڑے رکھ دی زکاتاں بڑیاں صدقے بڑے پر توزی جا رہا بلسانہا اپنی زبان نال ہمسایہ نو تنگ بڑا کر دی لڑ دی جو کئی عورتوں دی عادت ہوندی ہے اللہ میری توبہ آپ نے فرمایا داخل النار اے عورت جہنم وچ داخل ہوئے گی کیوں اے پوری پوری اسلام وچ داخل نہیں ہوئی حقوق اللہ تے پورے نے پر حقوق العباد پورے آواز ہوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اور حضرات دوسرا جنازہ گزرے ہے جن نے حقوق العباد پورے کیتے نے پر زیادہ نفل نہیں زیادہ صدقے نفلی نہیں زیادہ نفلی روزے نہیں کیونکہ نفلی ضروری نہیں پڑھ لوے تے اجرے فرضی ضروری نے پر انہا لا توزی جارہا بلسانہا اے حقوق اللہ دے نال حقوق العباد بھی پورے کیتے محبوب جی اے دی زبان تو ہمسائے بڑے محفوظن انہیں تنگ نہیں کیتا تکلیفہ نہیں دیتیاں آپ فرماندے نے داخل الجنہ اے عورت جڑی پوری پوری اسلام جو داخل حقوق اللہ بھی پورے حقوق العباد بھی پورے اللہ اس عورت نو جنت داخل فرمائے گا
میرے بھائیو غور کریے، میں بھی تسی بھی، کیا اسی پورے اسلام میں داخل ہاں؟ یہ تو نہیں کہ کچھ عمل ہے کچھ جان کے چھڈی جا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز دے بارے سوال ہوئے گا، ایک ایک نعمت دے بارے سوال ہوئے گا۔ اللہ اللہ، 2 جنازے ہور گزرے، آپ نو دسیا گیا فلاں آدمی بڑا نیک سی، فرمایا واجبت، فلاں آدمی بڑا برا سی، واجبت۔ صحابہ کہندے محبوب جی کی واجب ہوگی؟ فرمایا جی تسی گواہی دیتی چنگا بندہ سی، انہیں تو انا چنگا سلوک کیتا معاشرے اندر، اچھا آدمی سی، تو اڈی گواہی نو اللہ نے قبول کر کے او دیتے جنت واجب کر دیتی۔ اور جدے بارے لوگ کہہ رہے برا سی، چور سی، ڈاکو سی، شرابی سی، زانی سی، بدکار سی، ظالم سی، جے میں معاشرے چندے نے مر جان تے لوگ دیگا لاؤں دے نے، جان چھٹی دے کولو، بے ایمان کولو، یہ تو جناب پسرور پاک ہو گیا، لیا پاک ہو گیا، پاکستان پاک ہو گیا۔ کئی ایسے بدبخت ہوندے نے، نشئی، چور، لوگ نفرت کر دینے، کیسے بدبخت تو لوگ نے، اور شرابیاں کو لوگ نفرت کر دینے، مر جان تے سارے ہی اندر شرابی مر گیا، چرسی مر گیا، نشئی مر گیا، تے جی اچھا ہوئے تے اندر نمازی فوت ہو گیا، چنگا بندہ فوت ہو گیا۔ دوسرے دے بارے کیا گیا؟ آپ نے فرمایا جی دی گواہی لوکاں دیتی، ظالم سی، برا سی، تسی اللہ دے گواہ ہو زمین تے، اللہ نے او دیتے جہنم واجب کر دیتی ہے۔ کیوں؟ انہیں پورا اسلام جو ہے وہ دے اندر داخل نہیں ہویا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی روحانی موت پہنو۔ آئیے نہ جلسیاں دا مقصد ایک کوئی میلے نہیں، اسی میلے سمجھنے بھی جانا ہے تو چلو بہنا ہے تو کچھ کھا پی کے آ جانا ہے۔ یہ بہت بڑے خرچے، بڑے اشتہارات، کتوں سفر کر کے کنا دیر بیٹھنا، انہوں عبادت سمجھا کرو، انہوں سنجیدگی دینا لیا کرو۔ یہ دے جناب ہاسا کھیڑ مذاق اس طرح دیا باتاں، ہاں مذاق تھوڑا بہتا جائز ہے، جواز ہے، لیکن بالکل انسان دا دل مردہ ہی ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور اور فکر ساڑھے اندر ہونی چاہیے، دعوت سننی چاہیے، اور جو حدیث مبارکہ سنیے اس نے عمل کرنے دی کوشش کریے۔ اے نہ ہوئے جے میں کورے کاغذ تر آئیے انجی چلے جائیے، یا اتوں بھی جناب اللہ اکبر گئے گزرے ہو جائیے، پھر بدبختی جے، پھر تباہی جے، پھر بربادی جے، تے جے انشاءاللہ عمل کرنے واسطے آئیں گا، پھر رحمت جے، برکت جے، جنت جے، کرو گے انشاءاللہ عمل؟ اللہ منو بھی تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث آپ نے فرمایا جیڑا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، آپ فرماندے نے میں اے بھی ویکھے ہے کچھ لوگ سی کیا جناب منو وکھائے گئے میرا آئے انہاں دے ہتھاں دے اندر کینچیاں آگ دیاں نے، اپنی زبان نو کٹی جا رہے نے۔ میں پوچھیا محبوب جی کون نے؟ فرمایا ہاؤلائے خطباء امت کا، محبوب جی تیری امت دے خطیب نے، یامرون الناس بالبر، لوکاں نو نیکی دا حکم دین دے سن، وینسون انفسہم، تے آپ عمل کر دے۔ اے نہیں کہ مولویاں بیان کر لیا تے کافی ہے، خطیباں بیان کر لیا تے کافی، نا اینا دی زیادہ ذمہ داری۔ دعا کر اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک ایک چیز کھول کے بیان ہو چکی ہے، کنو عظمت، ہاں اگر عالم عمل کرے اے دی عظمت بھی بڑی ہے، اے دا مقام بھی بڑا ہے، تے جے عمل نہ کرے اے دے واسطے سزا بھی بڑی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک روایت اے دے نال جڑ دی، ایک آدمی جہنم دے اندر ہوئے گا، او دیاں آنتڑیاں باہر ہون گیاں، اللہ اکبر، صحیح بخاری تھے کہ او دیاں آنتڑیاں باہر نے، اور او دے اردہ گرد انج چکر کٹ رہا ہوئے گا جے وہ گدھا چکی دے اردہ گرد چکر کٹ دا ہے۔ جنت جو لوگ ویکھ کے کہن گے جہنم میں ساڈا مولوی صاحب، خطیب صاحب آواز دین گے، اللہ پہنچا دے گا تاکہ وہ مزید ذلت ہوئے، کیونکہ انہیں کم ایسا کیتا ہے۔ کہن گے مولانا تسی سانو دسے اسی تہاڈیاں گلاں سن کے جنت وچ آ گئے، اسی تے عمل کر کے جنت آ گئے، تسی جہنم وچ۔ اوتھے کہے گا تہانوں تے کہندا سا پر آپ عمل کیتا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائیوں آج یہ بہت بڑی بیماری ہے، عمل ختم ہو گیا ہے۔ علماء اندروں بھی، خطباء اندروں بھی، یقین جانو گھنٹے دی تقریر ہوئے گی، توکل اللہ توکل اللہ، تے جان لگیا روڑا پیسے دا بعض دفعہ پہ جائے گا، اللہ دی قسم کی رہ جاندہ سارا معاملہ۔ میں ایک کسے تے اٹیک نہیں کر رہا، میں اپنے آپ نو کہہ رہا، میں اپنے آپ نو کہہ رہا، یہ بیماری ہے۔ یہ احادیث جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے، انہاں دی تشریح ہے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ اگر اسی لوگ
لوگوں کو درس دئیے اچھا اخلاق تے آپ بولیے اللہ میری توبہ استغفر اللہ یہو جے پھول چڑھن پہ لوگی توبہ کرن اے بولن دے اس طرح دا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اے سفید کپڑا نے علماء خطبہ میرے بھائی میرے ویر میں تے ادنا طالب علم ہاں سانو چاہیے اسی اپنے اسٹیج تے سنجیدگی اختیار کریے اپنی تقریر اندر سنجیدگی اختیار کریے کوئی ساڈی بات تے انگلی نہ اٹھا سکے کوئی ساڈے کردار تے انگلی نہ اٹھا سکے اگر علماء دی کردار کشی لوکی کرن اور واقعی وہ گل ہوئے بھی تے کلا علماء دا نہیں پورے دین دا نقصان ہوندہ ہے لوگ دین تو متنفر ہوندے نے میں دیکھے وہ اندر مولوی آنجدے ہوندے نے وہ پھر لوگ حالانکہ وہ خود بھی بدبخت ہوندے نے جڑے دین تو متنفر ہو جاندے حالانکہ ویکھو مولوی پاویں جہنم میں چلا گیا انہاں دی چنگیاں گلاں سن کے وہ تے جنت چلے گئے سن پتہ چلیا گل اچھی ہوئے سن کے عمل کر لیا کرو مولوی نے حساب اپنا دینا تسی اپنا دینا پر علماء خطبہ میرے ویرو بھائیوں آئیے عمل پیش کریے لوکاں دے سامنے ایسا کردار پیش کریے کہ کافر بھی دیکھ کے کہے اے مسلمان ساڑی زبان سچی ہوئے ساڑا وعدہ پکا ہوئے ساڑے اندر امانت تے دیانت ہوئے جیدہ جنازہ نکل چکے ہے جھوٹ نو اسی آج اپنی کامیابی سمجھنے معاذ اللہ اور جناب خیانت نو اسی اپنی کاریگری سمجھنے معاذ اللہ اسی کسی نو دھوکا دینا اپنا بہت بڑا فن سمجھنے معاذ اللہ یہ ساریاں چیزیں دا قیامت نو پتہ چل جانا یہ مومن دی نشانی تے نہیں یہ سارے کام تے منافقہ والے نے مومن والے نے جھوٹ منافق بولدا ہے خیانت منافق کردا ہے دھوکے بازی منافق کردا ہے اور جناب وعدے خلافی منافق کردا ہے تے اللہ پاک کی فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والےو اسلام اندر پورے ہونا انشاءاللہ وہ ہونا کہ نہیں ہونا قرآن دا فیصلہ کسی مولوی دی بات نہیں سنا رہا اللہ منو تو انو پورے داخل ہون دی توفیق عطا فرمایا اپنے چہریاں تے داڑیاں بھی سجاؤ سنت نمازاں پنجے پڑھو اے نہیں ایک پڑھ لی چار نہ پورے داخل ہو جاؤ تہاڈی خوشی غمی اے نہ ہے اونج نمازی ہے بیٹے دی شادی ہوئے تے سارے جہان دے کنجر تے خسرے لے آ کے نچائے تے لوکی کہنا حاجی صاحب دے منڈے دی شادی تے پھر کئی حاجی کہہ چھڑ دے نے او جی منڈیاں خونڈیاں دا کام ہے تے حالانکہ آپ بھی لوگ کے ویندا پہ ہوندا ہے اللہ میری توبہ میں کئی منظر ویکھے واللہ ساڈے اپنے ضلع دی بات ہر جگہ تے فتنہ پہنچے ہے او جی منڈے خونڈے انج کر دے نے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تہاڈیاں شادیاں تہاڈیاں خوشیاں تہاڈیاں غمیاں ادخلوا فی السلم کافہ کیا اسلام وچ نہیں آندیاں او نکاح سنت ہے بولو نکاح بولو تے سنت ادا کردیاں کنجر نچاونا یہ کڈی وڈی توہین ہے سنت دی کرن سنت ادا دے اونج جی ماشاءاللہ میرا اللہ نے فریضہ ادا کرا دیتا ہے اللہ دی بڑی مہربانی ہوئی ہے تے چنگا اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کہ فلماں تے ڈرامے تے کنجر نچان دے تینوں تے چاہیے سی کہ تو لاکھ روپے کسی غریب نو دیندا مسجد نو دیندا جڑا اوتھے لایا ہی کسی غریباں اندر تقسیم کردا کوئی مسجد بنا دیندا کوئی مسجد دی ضرورت پوری کر دیندا اور اللہ دا شکر ادا کر دو کوئی 2-4 نفل پڑھ لو اللہ فریضہ ادا کیتا بیٹا بیٹی اللہ او دے نکاح دا تو انتظام کر دیتا او دا گھر بس گیا اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہے چاہے جائے کہ تو شیطان نو راضی کر رہے ہیں سنت سونے نبی پاک دی تے راضی شیطان نو کر رہے ہیں اس تو وڈی زوال اور ذلت اور خواری اور ساڈی کی ہوئے گی میرے بھائیو یہ نشاندہی ہے اگو عمل ہر بندے نے اپنا کرنا ہے ایک بندہ گھر اندر درست ہو جائے اور دی پوری نیت خالص ہوئے انشاءاللہ کہ میں اپنے گھر درست کرنا عمل پیش کرے اللہ برکتہ پا چھڑے گا تو حضرات گل مقامہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اور ماشاءاللہ رانا صاحب بھی تشریف لے رہے دعا ہون لگی اللہ دے فضل و کرم نال مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی ماشاءاللہ 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 اجے تے اللہ دے فضل و کرم دے نال عظیم مذہبی سکالر اور بول ٹی وی اور پیغام ٹی وی اور پیس ٹی وی تے مسلک اہل حدیث اور حق و صداقت دی پہچان اور آواز ماشاءاللہ ساڈی جند جان اور ساڈے مسلک دی پہچان کتاب و سنت دے ترجمان حضرت مولانا قاری خلیل الرحمان جوید صاحب کراچی کتھوں لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے تو میں عرض کی تھی اسلام اندر پورے بولو ہو جاؤ گے انشاءاللہ آئیے تسی اور بھی بیان سننا ہے انشاءاللہ تو میں ان گل مکان لگا سا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مکون آیا
راہوں جاندیاں پلیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا تے گوتے کھاندیاں نو باہر ظلمات اندر گل سننا دھیان نال اسلام دی رہنمائی فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے گوتے کھاندیاں نو باہر ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لون آیا سانو دیو مبارکاں آن لوگو ساڈے ستے ہوئے پاگ جگون آیا اللہ کو دعا ہے جو سنائے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ منو بھی اور توانو بھی اور ساری امت نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڑے انتہائی محترم بھائی رانا خلیق خان صاحب پسروری اور دیگر تمام جماعتی احباب اور اسی طرح ماشاءاللہ عظیم رہنما محترم رانا شفیق خان صاحب پسروری اللہ انہاں دی امین تا قبول فرمائے اور یقیناً انتہائی معزز ساڑے عالم دین جو دنیا تو جا چکے ہیں والد محترم حضرت مولانا رفیق خان صاحب پسروری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تمام علماء جو دنیا تو جا چکے مومنین مومنات اللہ سب دیاں قبر روشن فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین